الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا والذین ہاجروا اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثم قتلوا پھر وہ قتل کر دیے گئے او ماتوا یا وہ مر گئے لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں ضرور رزق دے گا اچھا رزق وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے لا يدخلنهم مدخلا يرضونه یقیناً وہ انہیں ایسے مقام میں ضرور داخل کرے گا جس پر وہ خوش ہوں گے وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ اور بے شک اللہ تعالیٰ ضرور سب کچھ جاننے والا بے حد بردبار ہے۔ پچھلی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا فالذین آمنوا وعملوا الصالحات کے ساتھ کہ جو ایمان لے کر آئیں گے نیک عمل کریں گے وہ نعمتوں والی جنت کے اندر ہوں گے۔ وہ عام ایمان والوں کا ذکر تھا، اب اللہ تعالیٰ نے خاص مومنین کا ذکر فرمایا کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کے خاطر اپنے دین، اپنے وطن، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کو چھوڑ کر اسلام کو بچانے کے لیے وہ علاقہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں ان کا مقام، ان کی فضیلت کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ اور یہ ہجرت کرنا اتنا عظیم ترین عمل ہے کہ ہجرت کے بعد اگر بندہ میدان جہاد کے اندر، میدان قتال کے اندر شہید ہو یا پھر ویسے ہی لڑائی کے بغیر فوت ہو جائے تو دونوں صورتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ضرور بضرور اچھا رزق دے گا، یعنی برزخ میں اور جنت میں اللہ رب العالمین ان کو رزق حسنہ عطا فرمائیں گے۔ اور اس کی تفصیل سورہ بقرہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 100 کے اندر بھی موجود ہے کہ جو اللہ کی راہ کے اندر ہجرت کرتے ہیں یا جو شہید ہو جاتے ہیں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے کس طرح کا رزق رکھا ہے۔ تو رب العالمین نے ان سے وعدہ کیا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا کہ ضرور اللہ ان کو رزق حسن عطا کریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ شیطانی شبہات تھے، شیطان ان کو اسلام پر عمل کرنے نہیں دے رہا تھا، جو پچھلی باتیں ہم نے پڑھی تو رکاوٹیں پیش کر رہا تھا، لیکن انہوں نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، اپنے اسلام کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کی قربانی دی، عزیز و اقارب رشتہ داروں کی قربانی دی، اپنے وطن کو چھوڑا، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم ان کو بہتر رزق دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ اور بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ کیوں کہ وہ بغیر استحقاق کے رزق دیتا ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں جو چیز مل رہی ہے ہم اس کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر استحقاق کے دے رہا ہے، ہمارا حق نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اعمال پر بھی غور کریں تو ان اعمال کے مطابق ہمیں نہیں، ہمیں اس سے بہتر اور اچھا اللہ رب العالمین رزق دے رہا ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بہتر رزق دینے والا ہے، کیونکہ پہلی صفت کیا ہے کہ وہ بغیر استحقاق کے ہر ایک کو دیتا ہے، وہ چاہے مسلمان ہے کافر ہے، سب کو اللہ رب العالمین رزق دے دیتے ہیں۔ اور پھر نمبر 2 مانگے بغیر دیتا ہے۔ ہم نے اللہ سے سوال بہت کم کیے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کم چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے دی ہوتی ہیں۔ اور پھر بے حساب دیتا ہے اور کسی سے فائدے کی امید یا کسی سے خوف کے بغیر دیتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو کوئی لالچ نہیں کہ اللہ رب العالمین کو ہمیں دے گا تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو تو اس کی ضرورت نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید لوگو تم ہی اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، قابل تعریف ہے، اس کو ضرورت نہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اس انداز کے اندر وضاحت فرمائی کہ پوری دنیا جمع ہو جائے
آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان اور جن سب جمع ہو کر اپنی جو جو چیزیں وہ اللہ رب العالمین سے مانگنا چاہیں مانگیں، اور اللہ رب العالمین ان سب کو وہ چیزیں دے بھی دے۔ تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنا کہ چڑیا وہ سمندر میں سے پانی پی لیتی ہے۔ اب وہ چونچ کے اندر کتنا پانی لے کر آئے گی، اتنی بھی کمی نہیں ہوتی۔ اور پوری کائنات مانگ لے، پوری کائنات سب مل کر سب کو اللہ رب العالمین جو جو مانگے دے دے، اللہ کی کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح فرمایا کہ اگر پوری کائنات وہ نیک اور صالح بن جائے، سارے کے سارے عبادت کرنے والے، کوئی بھی رب کی نافرمانی کرنے والا نہ ہو دنیا کے اندر، تو اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہونے والا کہ چلو سارے مسلمان ہو گئے تو اب اللہ کی بادشاہت بڑھ جائے، نہیں۔ یا پھر سارے کے سارے اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کافر ہو جائیں، بدبخت ہو جائیں، نافرمان ہو جائیں، ایک بھی اللہ کی بات ماننے والا نہ ہو، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین کی بادشاہت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی نقص آنے والا نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، یاد رکھنا، ہماری عبادت کی اور نہ ہی نہ عبادت کرنے کی۔ اللہ کی بادشاہت وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی، دنیا کے اندر جب تک ہم موجود ہیں، برزخ میں چلے جائیں، آخرت ہے، ہمیشہ سے اللہ رب العالمین کی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی امید کے دیتا ہے۔ اور نمبر 5، اللہ رب العالمین کے علاوہ جو کوئی بھی ہے وہ اپنے پاس سے اگر دیتا ہے تو وہ اسی میں سے دیتا ہے جو اللہ رب العالمین نے اس کو دیا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے پاس سے دیتا ہے اور ہم جو دیتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں۔ تو ہمارا دینا بھی در حقیقت وہ کس کا دینا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا ہوا، کیونکہ ہم وہ اللہ رب العالمین کے ہی رزق کو آگے ہم منتقل کر رہے ہیں۔ وہ اللہ نے ہی ہمیں چیزیں دی ہوتی ہیں، وہی نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہوتی ہیں، ہم آگے لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہوا خیر الرازقین، سب سے بہتر رزق دینے والا وہ رب العالمین ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، اللہ تعالیٰ ان اہل ایمان کو جو ہجرت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ضرور داخل کرے گا ایسی جگہ پر جس کو دیکھ کر وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، کیونکہ سب سے زیادہ انسان کی جو توجہ ہوتی ہے وہ کس پر ہوتی ہے؟ مکان پر ہوتی ہے، گھر پر ہوتی ہے۔ گھر بندہ کہتا ہے کہ چلو میرا عالی شان ہو، چلو کھانے پینے میں تھوڑی بہت کمی پیشی کر لوں، پہننے میں کر لوں، لیکن رہائش میری اچھی ہو۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے خاص طور پر پھر اس کا بھی ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین جو ان کو گھر دیں گے، مکان دیں گے، جگہ دیں گے جہاں پر اللہ ان کو داخل کریں گے جنت میں، وہ ایسی جگہ ہوگی یرضونہ کہ وہ اس پر خوش ہوں گے، یعنی ایسی نہیں ہوگی کہ بندے کی اور خواہش ہو۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے اور قرآن کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ بندہ جو مانگے گا جنت کے اندر وہ اللہ رب العالمین اس کو دیں گے، جو بھی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو خواہش ہوگی جو مانگو گے سب کچھ ملے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ہجرت کرنے والوں کو بھی کہ کس نیت سے ہجرت کی، کیونکہ یہ اجر ثواب کس کو ملے گا؟ جیسا کہ وہ معروف حدیث ہے، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کچھ تو ہجرت وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی جاتی ہیں، یعنی دین بچانے کے لیے بندہ کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کرتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے کہ وہ بندہ دنیا کے حصول کے لیے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں باہر جاتا ہوں کمانے، تو یہ میں ہجرت تو میں نے کی، اپنا علاقہ وطن چھوڑا ہے، لیکن جو باہر میں گیا ہوں وہ کس لیے گیا ہوں؟ کہ مال کماؤں گا، تو دنیا کے لیے وہ میری ہجرت ہوئی، وہ اسلام کے لیے ہجرت نہیں میری کہلائے گی۔ یا پھر امرأۃن، یا پھر کسی عورت کے لیے کہ عورت پسند کوئی آ گئی، اب اس کی شرط تھی کہ بھائی تم نے میرے علاقے میں آ کے رہنا ہے، یہاں پر میں تمہارے پاس رخصت ہو کر نہیں آؤں گی، تم آ سکتے ہو تو آ جاؤ۔ اب بندہ اس کے لیے وہاں پر چلا جاتا ہے، اب علاقہ تو چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، اس نے اپنا نکاح کے لیے چھوڑا ہے، تو یہ اس کا اجر نہیں ہے، تو اجر صرف اس کا ہے جو صرف اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کی جائے گی ہجرت۔ تو اس لیے فرمایا علیم، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے کہ بندے نے ہجرت کس نیت سے کی ہے، وطن کس نیت سے چھوڑا ہے، علاقہ کس نیت سے اپنا چھوڑا ہے، عزیز و اقارب کس نیت سے چھوڑیں۔ اور حلیم، اور اللہ رب العالمین بردبار ہے، یعنی کہ پھر اگر بندہ ہجرت بھی کر کے چلا جاتا ہے دین کی وجہ سے، پھر جا کر اگر پھر بھی بندے سے گناہ ہو جاتے ہیں، نافرمانیاں ہو جاتی ہیں، کمی کوتاہی ہو
جاتی، کوشش اس نے کی تھی کہ یہاں سے میں اپنے اسلام کو بچا کر وہاں پر اچھے انداز سے میں اپنے اسلام کو بہتر کروں گا، لیکن وہاں پر جا کر بھی پھر بھی سستی ہو گئی، وہاں پر اس کو پریشانی نہیں تھی اسلام کے لحاظ سے، لیکن اگر کچھ کمی کوتاہیاں ہو جاتی ہے حلیم تو اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، درگزر کرے گا، گناہوں سے معاف کر دے گا۔ یعنی یہاں پر رب العالمین نے ایک تو ہماری نیت اس کی جانب توجہ کروائی، اور دوسری کہ اگر کمی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین حلیم ہے، رب العالمین درگزر کریں گے۔ یہ تو ایمان والوں کے ساتھ تعلق، اور اس کا تعلق دوسرا کفار کے ساتھ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کافروں کو جانتے ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کو مجبور کیا ہے ہجرت کرنے پر، اور اسی طرح حلیم اللہ تعالیٰ بردبار ہے، اگر وہی کافر جن کی وجہ سے مسلمان مجبور ہو کر علاقہ چھوڑ کے چلے گئے تھے اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اسی طرح دیکھیں نا، یہ اللہ رب العالمین کی بردباری تھی کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے، مسلمان ہجرت کر کے مدینہ گئے، لیکن اللہ نے فوراً عذاب ان کے اوپر نازل نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ فتح مکہ فوراً ہوا، 8ویں سال جا کے ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اندر سے بھی کیا ہے زیادہ تر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ کیا ہے، حلیم اللہ تعالیٰ کی بردباری نبی علیہ السلام نے درگزر کیا، اور فتح مکہ کا واضح اعلان موجود ہے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کوئی کسی پر ملامت نہیں ہے، جس نے جو ظلم کیے زیادتی کی ہم سب معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا بیت اللہ میں جو پہنچ جاتا ہے معاف ہے، ٹھیک ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جاتا ہے معاف ہے۔ یہ یعنی کیا ہے، آپ معافیاں عام کر رہے ہیں، عام اعلان نبی علیہ السلام نے کر دیا۔ یہ کیا ہے، حلیم اللہ کی بردباری ہے کہ اللہ نے ان کو موقع دیا، ان کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا اور ان کے اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی دونوں طرح کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ بھی اس آیت کا تعلق ہے، اور اسی طرح اس کا تعلق اس جملے کا کفار کے ساتھ بھی ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔